بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 12۔ ماس کے اسکول میں اینول فنکشن تھا۔ میں ڈرامے میں بھی ہوں اور تقریر بھی کروں گا۔ ٹیچر نے کہا پرنس تو بس ماس بنے گا۔ کھانے کی پیس پر اس نے گردن اونچی کر کے بتایا تھا۔ وہ سبھی اس کے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ پھر تو اب تمہیں پرنس ماس کہنا پڑے گا، ڈیڈی ہنستے ہوئے بولے۔ اس نے گردن ہلا دی تھی۔ جتنے دن اس فنکشن کی تیاریاں اس کے اسکول میں ہوتی رہیں، وہ گھر والوں سے صبح شام اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتا رہا۔ وہ ارتضیٰ اور صبا سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ دونوں فنکشن میں آئیں گے۔ صبا کے وعدہ کر لینے کے باوجود اسے جیسے بے اعتباری سی تھی۔ وہ ہر روز اس سے نئے سرے سے وعدہ لیتا تھا، آپ بہت اچھا ڈریس پہن کے آئیے گا، لپسٹک بھی لگائیے گا اور بال بھی کھولیے گا۔ اس کی اس معصومانہ سی فرمائش پر وہ ہنس پڑی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میک اپ کر کے آنا ہے، آپ ویسے بال بنائیے گا جیسے آپ نے مما اور پاپا کی شادی پر بنائے تھے۔ اس نے سمن اور ارتضیٰ کی شادی کی تصویریں، ویڈیوز اتنی بار دیکھی تھی کہ اسے شادی کے دن کی ہر فرد کی تیاری حفظ ہو گئی تھی۔ ماس وہاں پر کوئی مجھے دیکھنے تھوڑی آئے گا۔ اس کے منہ سے تیاری، کپڑوں اور میک اپ کی گردان سنتے سنتے آخرکار وہ کہہ بیٹھی، میں آپ کو اپنے فرینڈ سے ملواؤں گا اور اپنے سب ٹیچرز سے بھی۔ اس نے اس کی عقل پر افسوس کیا، اگر میں اچھی تیار ہو کے نہیں آئی تو تمہاری انسلٹ ہو جائے گی اپنے فرینڈز کے سامنے۔ اسے دوبارہ ہنسی آئی تھی۔ اس کی بات کو ہنسی میں اڑانے اور ذرا سی بھی سنجیدگی سے نہ لینے کے باوجود وہ جب فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ اسے چاہتا تھا، وہ جو اس نے اسے سمجھایا تھا اور وہ جو اسے سمجھا نہیں پایا تھا وہ بھی۔ سرخ رنگ کی بہت خوبصورت شلوار قمیض اور کپڑوں کی مناسبت رکھتی ہوئی نفیس سی جولری پہنی تھی اور میک اپ بھی کیا تھا اس نے۔ اسے میک اپ کرنے کے بعد اپنا چہرہ خود ہی اجنبی سا لگنے لگا۔ بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کر برش کرنے کے بعد اس نے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے پہلا کر وہ پوری طرح تیار تھی۔ اسے ماس کی خوشی کا سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح تیار دیکھ کر کس قدر خوش ہوگا۔ صبح اسکول جاتے جاتے بھی وہ اس سے کتنے سارے وعدے لے کر گیا تھا۔ ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ ابھی اپنے آفس میں آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر صبا کا میسج آیا، ماس کے اسکول جانا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے ایسے یاد دلا رہی تھی جیسے اسے اس کے بھول جانے کا خدشہ تھا۔ وہ صبا کے ساتھ طے کیے ہوئے وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوا کہ وہ تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کی تیاری پر ضرور حیران ہوا تھا۔ ماس کا اس کی تیاری میں بارے میں راگ ضرور اس کے کانوں میں پڑا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی بات مان بھی لے گی۔ اسے صبا کے اندر پیدا ہوئی یہ تبدیلی بہت اچھی لگی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آتی نظر آ رہی تھی اور اسے خوش دیکھنا ارتضیٰ کو ہمیشہ اچھا لگا تھا۔ فنکشن بھی شاندار تھا اور ماس کی پرفارمنس بھی توقع کے عین مطابق شاندار تھی۔ اسٹیج پر آتے ہی اس نے اتنے لوگوں کے ہجوم میں بھی ارتضیٰ اور صبا کو دیکھ لیا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی ہوئی ہوشی بکھر گئی۔ ماس کی زبردست پرفارمنس پر اس کے لیے زوردار تالیاں بجی تھی اور اس کے لیے بجنے والی وہ تالیاں اسے اپنے لیے لگ رہی تھی جیسے اسے سراہا جا رہا ہو۔ فنکشن کے اختتام پر سال بھر غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات، شیلڈز، ٹرافیاں تقسیم کی گئیں اور ان انعامات کو پانے والے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس میں وہ بھی شامل تھا۔ ماس کے چہرے پر خوشی ان دونوں کو ہی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ فنکشن کے بعد وہ اسے اپنے ٹیچرز اور دوستوں سے ملوانے لگا۔ یہ میری ماما ہیں۔ ارتضیٰ دور کھڑا اسے صبا کا ہاتھ پکڑ کر مختلف لوگوں کے پاس لے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹا آج بہت خوش تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ واپسی میں گھر جانے کے بجائے وہ اسے شاپنگ سینٹر لے آیا۔ تم اپنا گفٹ ابھی لے لو، جو دل چاہے وہ خرید لو ماس۔ اس نے آج ماس کو خوشی دی تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ فنکشن میں آ کر اس کی مرضی کے مطابق تیار ہو کر ان سب کے باوجود بھی وہ صحیح سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماز نے آج جتنے بھی لوگوں سے اسے اپنی ماں کی حیثیت سے متعارف کرایا وہ ان سب سے ملی تھی، بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اسے ان تمام لمحوں میں خود سے شرم آئی تھی۔ وہ جگہ کسی اور کی تھی، وہاں اسی کو ہونا چاہیے تھا۔ اس جگہ پر وہی سچتی تھی۔ ارتضیٰ صحیح جگہ پر تھا، ماس صحیح جگہ پر تھا، صرف وہ غلط جگہ پر تھی۔ لیکن وہ اس معصوم بچے سے کیا کرتی، کیا کہتی؟ وہ ماس کی خوشی کی خاطر مسکرانے پر مجبور تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ دکانوں میں پھر بھی رہی تھی۔ ماس جو چیزیں پسند کر رہا تھا ان کے بارے میں اپنے کامنٹس بھی دے رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل ایسا ہو رہا تھا جیسے دھڑکنا ہی نہ چاہتا ہو۔ وہ لوگ ابھی بھی شاپنگ ہی کر رہے تھے کہ ارتضیٰ کے موبائل پر ڈیڈی کی کال آئی۔ انہوں نے آفس سے فون کیا۔ وہ ماس کے اور اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے انہیں مختصراً لفظوں میں سب کچھ بتانے لگا۔
بس تم پھر شاپنگ کر کے سیدھے گھر آ جاؤ، میں اور بھائی بھی گھر آ رہے ہیں، سب مل کر آج سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ارتضیٰ سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بابا اور ڈیڈی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ آئس کریم، کیک، پیزا، مٹھائی، سب ماس کی پسند کی چیزیں انہوں نے میز پر سجا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ماس کی ٹرافی، سرٹیفکیٹس ان دونوں نے بہت محبت سے دیکھے۔ دیکھنا ارتضیٰ، تمہارا بیٹا تم سے بھی آگے جائے گا۔ ڈیڈی بولے، میں چاہتا ہوں ڈیڈی کہ یہ زندگی کے ہر میدان میں مجھے پیچھے چھوڑ دے، اسے اپنے سے آگے بلکہ بہت زیادہ آگے دیکھنے کی دعا کرتا ہوں میں۔ ارتضیٰ نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بابا بھائی اور بیٹے کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ انہیں صبا کو دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماس، جاؤ جا کر صبا کو تو بلا کر لاؤ۔ ماس سے یہ بات کہتے ہوئے ان کے لبوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ماس ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ماما یہ تو بیٹھی ہیں، اس نے معصومیت سے انہیں بتانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ اور ڈیڈی ان کی شرارت پر مسکرا رہے تھے، جبکہ وہ ایک دم ہی جھیپ سی گئی تھی۔ یہ صبا ہے؟ ارے ہاں واقعی صبا، تم اتنی خوبصورت ہو، یہ بات تو آج مجھے پہلی دفعہ پتہ چلی ہے۔ انہوں نے مصنوعی حیرت کا تاثر دیا۔ شفیق، تمہاری اس بگڑی ہوئی بیٹی کو میرا پوتا ہی ٹھیک کرے گا، وہ ڈیڈی سے بولے۔ بابا میں بگڑی ہوئی بیٹی ہوں، اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ آپ تو کہتے ہیں صبا میری بہت پیاری اچھی بیٹی ہے، اس نے انہیں خفگی سے یاد دلایا۔ پیاری اور اچھی بیٹی بابا کی بات تو اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مانتی جتنی آسانی سے ماس کی مان لیتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولے۔ وہ سب ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے کھانا کھاتے ہوئے ماس کی پہلی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ارتضیٰ لاہور جا رہا تھا۔ اس کا لاہور جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں اس کا وہاں کا چکر لگا ہی کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھار کسی کام کی وجہ سے اس سے بھی جلدی وہاں جانا پڑ جایا کرتا تھا۔ اب کی بار یہ جانا غیر معمولی واقعہ یوں بن گیا کہ ماس کے اسکول کی چھٹیاں تھیں اور وہ ارتضیٰ کے ساتھ وہاں جانا چاہتا تھا۔ ماس کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اکیلا ارتضیٰ کے ساتھ چلا جائے۔ ارتضیٰ وہاں کام سے جا رہا تھا، ماس اس کے بغیر گھر پر اکیلا کیسے رہ سکتا تھا؟ تم گھر پر اکیلے کیسے رہو گے ماس؟ پاپا تو آفس میں بزی ہو جائیں گے نا۔ وہ اسے سمجھانے کے جتن کر رہی تھی۔ میں اکیلا تھوڑی ہوں گا، آپ بھی تو ہوں گی میرے ساتھ۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ بات تو طے تھی کہ صبا اس کے ساتھ جائے گی ہی جائے گی، اس بارے میں سوچنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاپا کا کام ختم ہو جائے گا نا، پھر ہم لوگ خوب گھومیں گے، وہ پلان بنا رہا تھا۔ ماس بچہ تھا، اسے کسی نہ کسی طرح وہ بہلا ہی لیتی، لیکن یہاں تو مسئلہ بابا کا آ گیا تھا۔ یہ ایشو ماس نے اٹھایا تھا اور اسے سب سے زیادہ بابا نے پسند کیا۔ وہ دل و جان سے چاہتے تھے کہ صبا اور ماس بھی ارتضیٰ کے ساتھ جائیں۔ ارتضیٰ لاہور میں کام ختم کر کے فوراً کراچی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شمالی علاقوں کی طرف نکل جانا، یہی تو موسم ہے وہاں کی سردیاں، بارشیں، برف باری انجوائے کرنے کا، انہوں نے ارتضیٰ سے حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ ان لوگوں کو کل کے بھیجتے آج بھیجنے کے لیے تلے بیٹھے تھے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بابا کو کس طرح منع کرے۔ کافی دفعہ اس نے مختلف بہانے بنا کر دبے لفظوں میں منع کرنے کی کوشش کی، کبھی یہ کہہ کر کہ آپ اور ڈیڈی اکیلے ہو جائیں گے، کبھی یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں ماس کا وہاں دل لگے گا کہ نہیں، اگر دل نہیں لگا تو وہ تو مجھے بہت تنگ کرے گا، لیکن اس کے تمام بہانوں کے ان کے پاس بنے بنائے تیار جواب رکھے تھے۔ ارتضیٰ دیکھ رہا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، وہ اسے جانے کے لیے مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اکیلے میں بابا سے صبا کے بعد رکھے بغیر گفتگو کی۔ بابا فی الحال کہیں آؤٹنگ کے لیے میرے پاس جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے لاہور سے فوراً واپس آنا ہوگا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ کوریا سے ڈیلیگیشن آنے والا ہے، مجھے لاہور سے آتے ہی اس سلسلے میں بہت سا ہوم ورک کرنا ہے، میں صبا اور ماس کو کسی اور ٹائم لے جاؤں گا۔ بابا کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ بزنس رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ ماس کے پاس یہی وقت تو ہے، پھر اس کے اسکول کھل جائیں گے، چاہے 2-4 دن کے لیے ہی صحیح، لیکن انہیں گھمانے پھرانے لے کے ضرور جاؤ۔ کچھ وقت تمہیں اور صبا کو اکیلے ایک ساتھ گزارنا چاہیے، اس سے تم دونوں کے درمیان بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ اس کا حق ہے کہ تم اسے وقت دو، اسے اپنی زندگی میں سب سے اہم جگہ دو۔ تمہارے لیے بزنس اور دوسرے سب کام سے پہلے ہونا چاہیے صبا اور ماس۔ ارتضیٰ انہیں کیسے سمجھاتا کہ وہ انکار ہی صبا کی وجہ سے کر رہا ہے؟ بابا سے یہ بات وہ کہہ نہیں سکتا تھا اور کسی دوسری تعویل سے انہوں نے قائل ہونا نہیں تھا۔ بابا اور ڈیڈی نے بڑی خوشی خوشی نے رخصت کیا۔ جہاز میں سارا وقت وہ خاموش بیٹھی رہی، ماس کی تمام باتوں کے بھی ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کا اضطراب ٹینشن دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ دل گرفتہ اور مایوس لگ رہی تھی۔ اس نے اس گھر میں قدم رکھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سونا اور خاموش لگا تھا اسے۔ سنو وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔
اس کے بالکل قریب ایک آواز آئی۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے کمرے کی دیواروں میں آف وائٹ پینٹ ہے، اس کے ساتھ نیلے رنگ کے پردے اور کارپٹ کس قدر خوبصورت اور رومانٹک تاثر دے رہے ہیں نا۔ کتنا حسن ہے اس رنگ میں، کتنا رومانس ہے۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے ایک آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو نا، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سامنے نظر آتے کچن کی طرف خود بخود ہی اس کے قدم اٹھے تھے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی گئی تھی وہ اسی جگہ پر آ کر رک گئی۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح ریئیکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے اس جگہ کو تک رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے کہتا، نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنائے رکھو گی۔ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ وہ کہیں سے آ جائے، بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ وہ الٹے قدموں چلتی ہوئی کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی نگاہیں ابھی بھی اسی جگہ پر جمی تھیں۔ آج ہم دونوں نے بہت فلمی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کر دیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے وہ بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ آنسوؤں کا یہ گلیشیئر عمر بھر نہیں پگھلے گا وہ جانتی تھی، پھر بھی رونے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبا، ارتضیٰ نے اس کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ معاذ لان میں ہی کچھ دیکھنے لگا تھا۔ ارتضیٰ اسے لان میں چھوڑ کر اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا تو اسے اس کے آنکھوں سے جھانکتا ہوا کرب درد صاف نظر آیا۔ وہ کتنی نڈھال تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ چونک کر وہ ایک دم دیوار سے ہٹی اور ارتضیٰ پر نگاہ ڈالی، پھر ایک دم کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی جس میں پہلی بار یہاں آنے پر ٹھہری تھی۔ بیڈ پر دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں آنے پر یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے اس نے یہاں آنے سے بچنے کی بہت کوششیں بھی کی تھی، لیکن زندگی نے نہ پہلے کبھی اسے معاف کیا تھا اور نہ اب اسے معاف کرنے پر تیار تھی۔ زندگی اس کے لیے ایک کے بعد ایک آزمائشیں تیار رکھتی تھی۔ ماما کو کیا ہوا ہے پاپا؟ ارتضیٰ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ معاذ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بالکل چپ بیٹھی ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ وہ یقیناً صبا کی تلاش میں کمرے تک گیا تھا اور اسے خاموش دیکھ کر مایوس ہو کر اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ وہ طبیعت کا سن کر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے بیٹے کو تسلی دی۔ تم ٹی وی دیکھو نا معاذ۔ اس کا ذہن صبا کی طرف سے ہٹانے کے لیے اس نے جلدی سے ٹی وی آن کر کے اس کے پسند کا کارٹون چینل لگا دیا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگا۔ صبا کی حالت دیکھ کر اسے خود اپنی حالت یاد آئی تھی۔ سمن کے مرنے کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا، صبا تو اس طرح روئی نہیں، وہ تو اپنے بیڈ روم میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہاں اسے روتا ہوا دیکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ تنہا تھا اس گھر میں، اس کمرے میں، اور سمن کو یاد کر کے وہ اس دن کتنی دیر روتا رہا تھا۔ اپنے اس گھر کو اس نے کتنی حسرت سے دیکھا تھا۔ یہ گھر جو اس نے اور سمن نے مل کر سجایا تھا، یہاں کے در و دیوار ان تمام محبت بھرے لمحوں کے امین تھے جو اس نے اور سمن نے یہاں گزارے تھے۔ اپنا وہ رونا اسے آج تک یاد تھا۔ وہ لوگ یہاں شام میں آئے تھے اور اب رات ہو چکی تھی۔ معاذ کو بھوک لگ رہی تھی۔ یہاں وہ مستقل تو رہنا نہیں تھا، اس لیے گھر کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے بس ایک چوکیدار ہی رکھا ہوا تھا، باقی کوئی ملازم نہیں تھا۔ وہ یہاں بہت 2-3 دن کے لیے آتا تھا، بلکہ کبھی تو صرف صبح سے شام تک کے لیے۔ ایسے میں یہاں اضافی ملازمین کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر 2-3 دن کے لیے آتا تو صرف ناشتہ ہی گھر پر کرتا، اپنا اتنا کام وہ خود ہی کر لیا کرتا، پھر نہ لنچ اس کا گھر پر ہوتا اور نہ ہی ڈنر۔ اگر کسی کاروباری لنچ یا ڈنر میں جانا ہوتا تو وہ کہیں بھی باہر ہی لنچ کر لیتا یا ڈنر کر لیتا، نہیں تو رضا کے گھر چلا جاتا۔ اس وقت اس لیے وہ معاذ کو ساتھ لے جا کر
باہر سے کھانا لے آیا تھا۔ ماس فاسٹ فوڈ کا شوقین تھا، اسی لیے کھانے میں برگر، سینڈوچز، فرینچ فرائز اور کولڈ ڈرنک موجود تھی۔ وہ سب چیزیں میز پر رکھ کر اسے بلانے آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارتضیٰ نے 1-2 منٹ خاموشی سے دیکھا، پھر دھیمے سے بولا، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھا لیں۔ اس نے منع بھی بہت شکستہ لہجے میں کیا، تھوڑا سا کھا لو، ماس ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے ماس کا نام لے کر اصرار کیا تو وہ فوراً ہی مان گئی۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ ان دونوں کے پاس ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ ماس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ پاپا کے بیڈ روم میں میری بڑی تصویر لگی ہے، اتنا چھوٹا ہوں میں اس تصویر میں، ماما بھی ہیں اس میں اور پاپا بھی۔ ماس پورے گھر کا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا، وہ اب اسے اس قسم کی اطلاعات فراہم کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی۔ چلے میری تصویر دیکھے نا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنی تصویر دکھا سکے۔ میں بعد میں دیکھ لوں گی ماس۔ اس نے انکار کیا تو وہ ضدی لہجے میں بولا، نہیں ابھی دیکھے نا ماس۔ ارتضیٰ نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، بڑوں کی بات فوراً مانتے ہیں۔ وہ ارتضیٰ کے ٹوکنے پر خاموش ہو گیا، لیکن حسب عادت اس کا منہ پھول چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کے منہ پھلانے کا نوٹس لیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ ماس کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بابا اور ڈیڈی نہیں تھے، جن کی وجہ سے اسے ارتضیٰ کے بیڈ روم میں جانا پڑتا۔ تھوڑی دیر وہ اس سے بھی ناراض رہا، پھر جب اس نے اس کی پسند کی کہانی سنانی شروع کی تو وہ اپنی ناراضگی بھول گیا۔ کہانی ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ سو گیا۔ ماس کا اپنے قریب ہونا اسے ان لمحوں میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹا تھا اور وہ اس کے بازوؤں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ماس جلدی سے بڑا ہو جائے، اتنا بڑا کہ اسے صبا کی پناہوں کی ضرورت نہ رہے، بلکہ صبا اس کی پناہوں میں سکون ڈھونڈے۔ جلدی سے بڑے ہو جاؤ ماس، میں تم سے اپنے دل کی سب باتیں کروں گی۔ بہت گھٹن ہے میرے اندر، کس سے کہوں، ڈر لگتا ہے میں جسے بھی بتاؤں گی وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ مجھے نفرتوں سے بہت ڈر لگتا ہے ماس۔ تمہیں یہ بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری ماں کی جگہ چھینی ہے، تب بھی نفرت نہیں کرنا مجھ سے۔ تمہیں یہ بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری ماں سے اس کا شوہر اور بیٹا چھینا ہے، تب بھی نفرت نہیں کرنا مجھ سے۔ اگر تم نے اپنا پیار مجھ سے واپس لے لیا تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ وہ ٹکٹکی باندھے اس بچے کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے جنم تو نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس سے پیار ویسا ہی کرتی تھی جیسا ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ صبح اس کی آنکھ اپنے وقت پر کھل گئی۔ ماس بڑی بے فکری سے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بھی کمرے سے نکلنے کے بجائے منہ دھو کر وہیں بیٹھی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ جانتی تھی باہر ارتضیٰ ہوگا۔ اس نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی سلام بھی کیا۔ وہاں بابا اور ڈیڈی کے سامنے اس کے ساتھ بہت اچھی طرح بات چیت کرتے۔ شاید وہ اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر سلام کرے۔ سلام کا جواب دیتے اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کمرے کے اندر آ گیا۔ ماس سو رہا ہے؟ ماس کو سوتا دیکھ کر اس نے خود کلامی کی اور پھر اس کے پاس جا کر بہت آہستہ سے اس کے گال پر پیار کیا۔ تم دونوں ناشتہ کر لینا اور لنچ کا یہ کرنا کہ رحمت کو بھیج کرنا جو چیز کھانے کا دل چاہے وہ منگوا لینا۔ وہ ماس کے پاس سے ہٹتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ اس نے جواباً صرف سر ہلا دیا۔ صبح پراٹھے کے لیے تو اس نے ماس کو بہلا لیا، لیکن گھڑی گھڑی سے بہلانا آسان نہیں تھا، اور پھر جب یہاں پر اپنا گھر تھا، کچن میں تمام سہولتیں موجود تھیں، تو وہ بلا وجہ سے بہلانے کی کوشش کرتی بھی کیوں؟ وہ یہاں چھٹیاں انجوائے کرنے آیا تھا اور وہ ان چھٹیوں میں اسے ہر طرح سے انجوائے کرتے ہوئے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ چوکیدار کو اس نے کچن سے متعلق سامان کی لسٹ بنا کر دے دی تھی۔ جب تک سامان آیا وہ ماس کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی چوکیدار سامان لایا وہ کچن میں آ گئی۔ ماس بریانی شوق سے کھاتا تھا۔ اس نے اس سے لنچ میں بریانی پکانے کا پوچھا تو اس نے جھٹ گردن ہلا دی۔ اس نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے بریانی پکائی، رائتا بنایا۔ وہ ٹی وی دیکھنے کے بعد کچھ دیر اس کا سر کھاتا رہا، پھر یہ دیکھ کر اس کا کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا، وہ کمپیوٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اسے کمپیوٹر پر مصروف دیکھ کر وہ کچن سے فارغ ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھنے کمرے میں آ گئی۔ نماز پڑھ کر آئی تو ماس کی کسی کے ساتھ باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح چونکتے ہوئے تیزی سے لاؤنج میں آئی تو ماس کو برابر میں ارتضیٰ کو بیٹھا دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم دونوں کو لنچ کے لیے لے جانے آیا تھا، میں نے سوچا کہ لنچ کہیں باہر کرتے ہیں، لیکن ماس کہہ رہا ہے کہ گھر پر کھانا پک چکا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، گھر میں بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے بات کرنا دوسری بات تھی، یہاں اس سے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرنا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر بھی وہ چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، اسے جواب دینا تھا۔ ہاں وہ ماس کی وجہ سے، اس نے مختصراً کہا۔
جو ماسک کی وجہ سے پکایا ہے وہ مجھے بھی کھلا دو. اب آفس جا کر اکیلا کیا لنچ کروں؟ وہ اس کے تاثرات انجوائے کرتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولا. اس نے اپنی مرضی سے پکی گھر گرستن کی طرح بازار سے کچھ منگوانے کے بجائے گھر پر کھانا پکایا تھا اور اب خود ہی اپنی اس کاوش پر جھنجھلائی ہوئی بھی لگ رہی تھی. اس کے چہرے کی اس جھنجھلاہٹ پر اسے ہنسی آ رہی تھی. میں سمجھ رہا تھا ماز یوں ہی کہہ رہا ہے، یہ تو واقعی بریانی ہے بھائی. وہ بریانی کی ڈش دیکھ کر حیرت سے بولا. ماز کو اس کی بات پر بہت برا لگا. ماما نے مجھ سے پوچھ کر بریانی پکائی ہے. کوئی بچہ سمجھ کر اس کی بات کا یقین نہ کرتا تو اسے بہت غصہ آتا تھا. ماز کی طرح وہ بھی بہت شوق سے کھانا کھا رہا تھا. بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، تم واقعی مما جیسا کھانا بنانے لگی ہو. ایسی بریانی مما پکاتی تھی. اس کی ذائقہ خوشبو بالکل ویسا ہی ہے. اس تعریف کے جواب میں اس کا تھینکس کہنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بولا. اپنے بچکانہ طریقوں میں کمی لانے کی وہ کوشش کر رہی تھی. جب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں، تو پھر واقعی اس بات کو بار بار اور چیخ چیخ کر دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھانے کے بعد وہ واپس آفس چلا گیا. رضا نے اسے فون کر کے بہت اصرار سے بلایا تھا. وہ خود یہاں پہ جب بھی آتا رضا سے ملے بغیر نہیں جاتا تھا. اگر وہ صبا کے بغیر صرف ماس کے ساتھ اس کے گھر جاتا تو وہ یقیناً برا مان جاتا. وہ لوگ اس کے گھر کے پہنچے تو رضا خود ان کے استقبال کے لیے گیٹ پر آیا. بڑے احترام اور خلوص سے اس نے اس سے سلام دعا کی اور اس کی خیریت دریافت کی اور پھر ماس کو جھک کر پیار کیا. میں نے فائزہ کو بتایا کہ ارتضیٰ صبا اور ماس کے ساتھ لاہور آیا ہے تو وہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میرے پیچھے لگ گئی. ہم لوگ وہاں پہنچے تو چوکیدار سے پتہ چلا کہ آپ لوگ ابھی ابھی گھر سے نکلے ہیں. وہ ان لوگوں کو اندر لے کر آتے ہوئے اسے بتا رہا تھا. وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی. اس کا ان لوگوں سے ملنے کا کوئی دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے اخلاق نبھانے کو مسکرانا ہی تھا. بہت تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہاں آنا. وہ اس گھر میں ایک بار پہلے بھی آئی تھی. تب کس حیثیت سے آئی تھی اور آج کس حیثیت سے؟ اس نے لان کے اس کونے کی طرف دیکھا جس پر وہ اور سمن سافٹ ڈرنکس ہاتھوں میں لیے کرسیوں پر بیٹھے تھے. ان لوگوں کی آوازیں سنتے ہی فائزہ کچن سے نکلی. بہت خوشی ہو رہی ہے صبا تمہیں یہاں دیکھ کر. ارتضیٰ کو سلام کرتے ہوئے اس نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا. وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے. ماشاءاللہ ماس کتنا بڑا ہو گیا. جب یہاں سے گیا تھا تو میرا خیال ہے پورے سال کا بھی نہیں تھا. اس نے ماس کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا. ماس منہ پھلائے خاموش بیٹھا تھا کیونکہ وہ یہاں بور ہو رہا تھا، لیکن وہاں اپنا ایک ہم عمر بچہ دیکھ کر اس کا موڈ جلدی ٹھیک ہو گیا. آ جاؤ صبا، میں کچن میں ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ. فائزہ یقیناً ان لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، اس لیے مزید وہاں بیٹھ نہیں سکتی تھی. وہ اٹھ کر ان کے ساتھ کچن میں آ گئی. آپ کو ہماری وجہ سے زحمت ہو رہی ہے. اس طرح اچانک زیادہ لوگوں کے لیے ڈنر کی تیاری کرنی پڑ رہی ہے. وہ چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، اسے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہی تھی. کیسی باتیں کر رہی ہو صبا؟ ارتضیٰ بھائی مجھے سگے بھائیوں کی طرح پیارے ہیں. اگر اس وقت تم لوگ نہیں آتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا. میں اور رضا تم لوگوں سے گھر پر ملنے گئے، اس لیے گئے تھے کہ تم لوگوں کو باقاعدگی سے ڈنر پر انوائٹ کریں. اب اس وقت تو میں کچھ خاص اہتمام نہیں کر سکی ہوں، لیکن تم لوگوں کی ایک شاندار سی دعوت تو مجھے لازمی کرنی ہی تھی. وہ اتنے برسوں میں ذرا بھی نہیں بدلی تھی. فائزہ نے سلاد میں مایونیز مکس کرتے ہوئے بغور اس سے دیکھا. تم بہت بدل گئی ہو صبا، پہلے سے بہت دبلی کمزور بھی لگ رہی ہو. وہ جواباً خاموش رہی تو فائزہ خود ہی بولی. ارتضیٰ بھائی سے تمہاری والدہ کے بارے میں پتہ چلا تھا. اپنے دکھ کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتی. پہلے سمن اور تمہاری والدہ، آگے پیچھے کتنے حادثات ہوئے ہیں تم لوگوں کی فیملی میں. اتنے حادثات کے بعد انسان کچھ نہ کچھ تو بدل ہی جاتا ہے. اسے پتا تھا وہ رسمی طور پر افسوس نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی. سمن کے بارے میں آج تک یقین نہیں آتا صبا. وہ ہنستی مسکراتی خوش اخلاق مہربان سی لڑکی اس طرح بالکل اچانک. وہ بولتے بولتے ہی چپ ہو گئی. ساتھ گھومتے پھرتے تھے، پروگرامز بناتے تھے، ایک دوسرے کے گھر پر بے تکلف آتے جاتے تھے. اب تو وہ سب باتیں خواب جیسی لگتی ہیں. وہ اپنا کام چھوڑ کر اس سے سمن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے حد غمگین تھی. بلا وجہ میں نے تمہیں بھی اداس کر دیا. چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد اسے خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ سوا اس کی باتوں سے بہت اداس ہو رہی ہوگی. لائیں یہ کباب میں تل دیتی ہوں، آپ چاول دیکھ لیں. وہ اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کوکنگ رینج کے پاس آ گئی. فائزہ نے پہلے تکلفاً منع کیا، لیکن اس کے باوجود کہنے کے اس نے اس کے حوالے فرائنگ پین کر دیا اور اب چاولوں کی طرف وہ متوجہ ہو گئی. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم لوگوں کے پیرنٹس نے. ارتضیٰ بھائی نے تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو یقین کرو بہت خوشی ہوئی. تم تینوں کے حق میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس نے عورتوں کی مخصوص فطرت کے تحت کریدنے والے انداز میں اس کے اور ارتضیٰ کے تعلقات کے بارے میں کوئی سوالات نہیں کیے. حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ سمن اور ارتضیٰ کی پسند کی شادی تھی. اس کی شادی کے بارے میں بس اس قدر تبصرہ کر کے اس نے موضوع خود ہی تبدیل کر دیا. کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں مزید نہیں رکے. ارتضیٰ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ صبا یہاں زبردستی آئی بلکہ لائی گئی ہے، اس لیے اس نے کھانے کے کچھ ہی دیر بعد جانے کا شور مچا کر
رضا کے مزید رکنے کے اصرار کو دبا دیا تھا۔ اس سے رخصت ہو کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو ارتضیٰ نے دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی صبا نے چہرے پر سے وہ خوش اخلاقی کا تاثر دیتی مسکراہٹ ہٹا لی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ معاذ اور ارتضیٰ گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ان سے پہلے ہی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے معاذ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے لنچ کرانے لے کے جائے گا۔ معاذ بہت خوش تھا۔ 2 بجے ارتضیٰ نے فون کر کے بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے گا، تو معاذ پر اوس پڑ گئی۔ صبا نے اسے اس کے پسندیدہ پراٹھا بنا کر دیا تو وہ بہل گیا۔ اب وہ بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے ڈنر باہر کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی واپسی پر اس کے ساتھ ایک اور گاڑی اور اس میں سے اترتے 2 افراد کو دیکھ کر معاذ کی ساری خوشی ختم ہو گئی۔ غالباً وہ اس کے بزنس سے متعلق ہی کوئی جاننے والے تھے۔ وہ معاذ کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں آ گئی، لیکن اس نے ڈرائنگ روم میں چائے یا کافی بھجوانے کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچا۔ وہ کچن میں اپنا کام مکمل کر کے معاذ کے پاس کمرے میں آ گئی۔ اس کا موڈ بہت آف تھا۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ صبا سے بھی ناراض تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ پیپر، پینسلز، کلرز اپنے ارد گرد پھیلائے کوئی ڈرائنگ بنانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو آفس سے اتنی دیر سے آئے ہیں پاپا، پھر اب گھر میں بھی آفس کا کام کر رہے ہیں۔ میں بات نہیں کروں گا پاپا سے۔ ماما ہم واپس کراچی چلتے ہیں، پاپا کو یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ وہ باپ سے سخت ناراض تھا۔ اس سے اچھا تو وہ کراچی میں ہی تھا، وہاں بابا تھے، ڈیڈی تھے۔ یہاں تو ماما کے علاوہ اس سے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ منہ پھلا کر بڑی ناراضگی سے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ معاذ کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے لیے کھانا لینے کچن میں آ گئی۔ وہاں چائے بنائے جانے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یقیناً ارتضیٰ خود اپنے مہمانوں کے لیے چائے بنا کر لے گیا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ سے اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے ٹرے میں چکن پائی، اسپرائٹ کی بوتل، گراس لگنے لگی۔ آج اس نے معاذ کے لیے بڑے اہتمام سے چکن پائی بنائی تھی۔ وہ ٹرے لے کر کمرے میں آئی تھی۔ معاذ کھانے میں اپنے لیے اتنا اہتمام دیکھ کر کسی قدر بہل گیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے معاذ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی پسند کی باتیں کرنے لگی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ بنانے بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈرائنگ کرنے لگی۔ معاذ کو نیند آ رہی تھی، لیکن وہ نیند بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ باپ سے ناراض تھا اور اس سے یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر زبردستی جاگنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ 10 بجے سے زیادہ نہیں جاگ سکا۔ دن میں بالکل بھی نہیں لیٹا تھا۔ وہ ڈرائنگ بناتے بناتے اس کی گود میں سر رکھ کے ہی سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے بڑے آرام سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے پاس لیٹ گئی۔ خاصی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پتا تھا یہ ارتضیٰ ہوگا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ معاذ سو گیا؟ اس کے دروازہ کھولتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ بغیر جواب دیے سامنے سے ہٹ گئی تو وہ اندر آ گیا۔ ابھی سویا ہے؟ معاذ کے پاس جاتے ہوئے اس نے صبا سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلائی۔ وہ اس پر جھکا، آہستہ سے اس کے گال پر پیار کیا۔ مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ اسے پیار کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے مزید پوچھا۔ یقیناً اسے بیٹے کی ناراضگی کی بہت فکر تھی۔ وہ جواب میں ہاں یا نہیں کہنے کے بجائے خاموش رہی۔ ارتضیٰ نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی اس کے کمرے سے نکلنے کا منتظر تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کل رضا کے گھر جانے والی بات پر اسے اب تک غصہ ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ معاذ کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے برابر میں دیکھا معاذ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک دم ہی بستر سے اٹھی۔ حالانکہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جاگ کر یقیناً ارتضیٰ کے پاس یا لان میں ہی گیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بری طرح تیزی سے باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی اس کے کانوں میں معاذ کی آوازیں آئیں۔ وہ ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں آپ سے پکا ناراض ہوں، کبھی بھی دوستی نہیں کروں گا۔ بیڈ پر آلتی مارتی بار کر بیٹھا وہ اپنی ناراضگی کا شدت سے اظہار کر رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ اس کے پاس بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آ رہا تھا۔ آج شاید اسے کسی خاص میٹنگ یا لنچ میں شرکت کرنا تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زبردست طریقے سے تیار ہوا ہوا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ، وائٹ شرٹ۔ پاپا سوری بولیں گے پھر بھی دوستی نہیں کرو گے؟ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پھر بھی دوستی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، وہ پرزور انداز میں بولا۔ ارتضیٰ اس کی بات سن کر زیر لب مسکرایا۔ اگر آج آؤٹنگ لے کے چلیں، بہت سارا گھومے پھریں، پھر بھی دوستی نہیں کرو گے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے پتا ہے آپ لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ وہ ماننے سے انکار کرنے لگا۔ ارتضیٰ نے بے اختیار اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ میں ارتضیٰ غضنفر آج 29 دسمبر کو صبح 8:30 بجے اپنے پیارے معاذ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آج شام ٹھیک 5 بجے گھر آ جاؤں گا، اور اس کے بعد کا سارا وقت معاذ کا ہوگا۔ جہاں معاذ کہے گا ہم وہاں جائیں گے۔ جب تک اس کا گھر واپس آنے کا دل نہیں چاہے گا واپس بھی نہیں آئیں گے۔ جہاں معاذ کہے گا وہاں ڈنر کریں گے۔ اسے اپنے بالکل قریب کیے وہ بڑی سنجیدگی سے وعدہ کر رہا تھا۔ معاذ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پرومس کریں؟
پرومس، بالکل پکا پرومس. ادھر گھڑی 5 بجائے گی، ادھر پاپا گھر میں موجود ہوں گے. اور ماس کے پاپا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹا پرومس بھی نہیں کرتے. شاید کل کی اس کی ناراضگی نے ارتضیٰ کو ڈسٹرب کر دیا تھا، اس لیے وہ اس وقت اس طرح اس سے وعدہ کر رہا تھا. ماس کی آنکھوں میں بڑی پیاری سی چمک تھی. اس کی ساری ناراضگی ایک دم ہی دور ہو گئی تھی. اب تو پاپا سے لڑائی نہیں ہے نا؟ وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگا. ماز نے نفی میں سر ہلا دیا. پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں ماز. کل رات ناراض ہو کر سوئے تھے تو پاپا کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی. ماز حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے درجہ شدت سے کبھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ اس پر تھوڑا سا روب رکھتا تھا، کبھی کبھار اس کی ضدوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل مختلف انداز میں بیٹے سے باتیں کر رہا تھا. صبا کو اس پل ان دونوں کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. وہ خاموشی سے پلٹنے کے بجائے دروازے پر ہی رہ گئی تھی. اب پاپا جائیں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے پوچھا تو ماز نے فوراً گردن ہلا دی. وہ اسے گود سے اتار کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود اٹھ کھڑا ہوا. تیار رہنا ٹھیک 5 بجے. اس نے گویا ماز کو یاد دہانی کروائی. اس نے بڑے زور و شور سے جھوم کر گردن ہلائی. ارتضیٰ ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈال کر موبائل اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف گھوما. صبا نے دیکھا کہ اس کے کوٹ پر اچھی خاصی شکنیں پڑ گئی تھیں. اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس نے جس طرح ماز کو گود میں بٹھا کر پیار کیا تھا، اس نے اس کی تیاری کو تھوڑا سا خراب کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا. اس نے ہاتھوں سے بھی ان شکنوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. مڑتے ہی اس کی نگاہ صبا پر پڑی. وہ اسے دیکھ کر مسکرایا. چکن پائی بہت مزے کی تھی صبا. وہ دروازے پر آ کر اس کے پاس ٹھہر گیا. رات اتنی زبردست بھوک لگ رہی تھی. کچن میں جھانکا تو چکن پائی دیکھ کر مزہ آ گیا. وہ ہولے سے ہنسا، جیسے اپنی بھوک اور ندیدے پن کو انجوائے کر رہا ہو. وہ جواباً خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی. شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.